فضائل: عمرہ کے لیے جانے والا اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کی مہمان نوازی میں بخشش و رحمت، خیر و برکت اور عزت و سعادت کے کئی خزانے تحفہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہر سچا مسلمان قبولیت کی سوغات لے کر واپس آتا ہے، اور سچے جذبے سے کیا ہوا عمرہ آدمی کی ساری عمر سنوار دیتا ہے۔ نیز رمضان المبارک میں عمرہ کرنا رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ زندگی میں یہ اعلیٰ شرف اور عظیم سعادت ضرور حاصل کریں۔ طریقہ حلال کمائی سے اس مبارک سفر کی تیاری مکمل کریں، اور احرام دو سفید چادروں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احرام باندھنے کے لیے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف 5 جگہیں مقرر کی ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ اپنے علاقوں سے عمرہ کے لیے آنے والے وہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ پاکستان سے آنے والوں کے لیے میقات یلملم ہے، جو بیت اللہ کے جنوب میں 92 کلومیٹر پر واقع ہے۔ پاکستان سے جانے والے وہاں سے احرام باندھیں۔ چونکہ پاکستان سے جانے والوں کو فضائی سفر میں بسا اوقات میقات کا صحیح علم نہیں ہوتا، اس لیے جہاز میں سوار ہونے سے قبل احرام باندھ لینا جائز ہے۔ خواتین کا احترام عام لباس ہی ہے، صرف چہرہ نگاہ رکھا جائے گا، البتہ وہ بھی غیر محرم سے بوقت ضرورت ڈھانپ لینا چاہیے۔ احرام کی حالت میں تلبیہ شروع کرنے سے لے قبلہ رخ ہو کر کچھ دیر تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہنا صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، با آواز بلند پڑھیں، اور تلبیہ کے کلمات درج ذیل ہیں: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ بیت اللہ پہنچ کر تلبیہ بند کر دیں۔ یاد رہے احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ پہنچنے تک کوئی خاص دعا رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت نہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کو دیکھ کر مانگی جانے والی دعا بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ طہارت کی حالت میں بیت اللہ پہنچ کر مرد حضرات اپنا دایاں کندھا ننگا کریں اور درج ذیل ترتیب سے عمرہ مکمل کریں۔ حجر اسود کے برابر سے طواف کا آغاز کریں، ممکن ہو تو بوسہ دیں، ہاتھ لگا کر چومیں، حجر اسود کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ دیں۔ یہ عمل ہر چکر میں دہرانا مسنون ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ذرا تیز چلیں، بعد کے چکر عام رفتار کے ساتھ مکمل کریں۔ 7 چکروں میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے چکروں کے درمیان پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعا ثابت نہیں، البتہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پڑھنا مسنون ہے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے دور رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکفرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد زمزم پی لیں، اور اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے کے بعد بیت الصویفہ کی طرف صفا پہاڑی کا رخ کریں۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر کہیں، اور پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر مندرجہ ذیل کلمات 3 مرتبہ دہرائیں، اور ہر بار دعا کریں۔ لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
اس کے بعد دائیں طرف کے راستے پر صفا سے مروہ کی طرف جائیں اور سبز روشنی والے ستونوں کے درمیان ہلکا سا دوڑیں۔ مروہ پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر وہی کچھ پڑھیں جو صفا پہاڑی پر پڑا تھا، یعنی مندرجہ بالا کلمات 3 مرتبہ دہرائیں اور ہر بار دعا کریں۔ پھر دائیں طرف سے صفا کی طرف جائیں اور پہلے کی طرح سبز روشنی والے ستونوں کے درمیان ہلکا سا دوڑیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر اور رو سے صفا تک دوسرا چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح آپ کا 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ ان چکروں میں کوئی بھی دعا اور ذکر کر سکتے ہیں۔ مروہ پر 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد سر کے بال منڈوا لیں اور خواتین صرف آخر سے تھوڑے سے بال کاٹیں۔ اس کے بعد عام لباس پہن لیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا۔ چند ضروری مسائل: اگر کسی کی طرف سے عمرہ کرنا ہو تو اللہم لبیک عامر کے بعد ان کہہ کر اس شخص سے نام لے۔ 7 چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کے سامنے دور قد پڑھنے سے پہلے دایاں کندھا جو نگاہ تھا اس کو ڈھانپ لے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے بالکل مقام ابراہیم کے سامنے رکعت نہ پڑھی جائیں کے ساتھ وہ مسجد میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو ہر چکر میں رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگا کر چھو لیں۔ چکروں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کم تعداد کو شمار کر کے باقی چکر پورے کر لیں۔ دوران طواف وضو ٹوٹنے پر دوبارہ وضو کریں اور باقی چکر وہیں سے مکمل کریں۔ پاکستان جانے والے احباب مسجد عائشہ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر عمرہ نہ کریں کیونکہ یہ درست ہے اس والے۔ خواتین ذکر وازکار میں مصروف رہیں اور مسجد کی حدود میں داخل نہ ہوں۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا، نکاح کرنا نہ کروانا، خوشبو لگانا حتیٰ کہ ناخن کاٹنا بھی منع ہے۔ نیز عورت دستانے پہنے اور نہ ہی نقاب کرے۔ چند ضروری آداب: تصویریں اتارنا ناجائز کام۔ حرم شریف کو سیرگاہ سمجھ کر اس کی حرمت پامال نہ کریں۔ جس قدر ممکن ہو کعبۃ اللہ کے قریب جا کر فرائض و نوافل ادا ہیں۔ دروازے اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کو ملتزم کہتے ہیں۔ موقع ملتا رہے تو وہاں چمٹ کر دعائیں کریں۔ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، رکوع اور سجود لمبے لمبے کریں اور تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کریں۔ محروم ہے وہ شخص جو وہاں بھی جی بھر کے عبادت نہ کر سکا، اور نہ مراد ہے وہ شخص جو اس پاک دھرتی میں بھی فرائض کی ادائیگی میں غفلت کا شکار ہے۔ نماز، تہجد اور عشاء کی پابندی اور صبح و شام کے اذکار پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اسی طرح مسنون دعاؤں کو بھی بار بار پڑھتے رہیں۔ عقیدت میں عقیدے اور سنگ کا خیال رکھیں اور عادت ہے کہ سنگ کو چھوڑ کر من مرضی کرنے سے اجر و ثواب نہیں۔